ہم اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ کہ اس جعلی حکومت اور دھاندلی کی پیداوار حکومت کے اس دھوکے میں مت آئیں۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کا اثاثہ سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے کے لیے ہم خود اس کے اوپر آئین و قانون کی روشنی میں کام کریں گے اور اس کا خود طریقہ کار ہم متعین کریں گے۔ حکومت کا متعین کردہ طریقہ کار دھاندلی کی ایک نئی راہ ہموار کرنی ہے۔ چند گھنٹوں میں 33 قوانین پاس کرنا یہ پارلیمانی پریکٹس کے ساتھ ایک بڑا مذاق تھا۔ سب سے بڑا مذاق جو شاید اس کی مثال پارلیمان کی تاریخ میں نہیں ملتی، 2 ایوانی مقننہ میں ہمیشہ ایک قانون کسی ایک ایوان میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں سے وہ یا قبول ہوتا ہے یا مسترد، پھر وہ دوسرے ایوان میں جاتا ہے۔ اگر دوسرے ایوان میں بھی وہ مسترد ہو جائے تب جا کر پھر ایک مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے۔ یہاں مشترکہ اجلاس کے اندر ایسے قوانین پاس کیے گئے جو اس سے پہلے کسی ایک ایوان میں پیش نہیں کیے گئے تھے۔ یہ آئین کے آرٹیکل 70 کی خلاف ورزی ہے اور یہ ایک جعلی قسم کی قانون سازی ہے۔ شاید پارلیمان کی تاریخ میں اس طرح کی قانون سازی کے ساتھ مذاق پہلے کبھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آئین الیکشن کمیشن کے خود مختاری اور اس کی آزادی کی جو حدود متعین کرتا ہے، اس قانون سازی کا اس سے تصادم ہے اور اس قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس پر آئینی اور قانونی ماہرین بھی متفق ہیں اور اس پر الیکشن کمیشن اپنا رد عمل بھی دے چکا ہے۔ ملک کی معیشت کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے کہ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف سے وابستہ کیا جا رہا ہے، جیسے اس کو آئی ایم ایف کا ایک برانچ بنایا جا رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے کسی فیصلے کو پاکستان کا کوئی شہری اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا، اس پر تنقید نہیں کر سکے گا، اس کے اختیارات سلب کر دیے جائیں گے اور اسٹیٹ بینک کے اختیارات بھی وہ ایک عالمی ادارے کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس طرح پاکستان کی معیشت کو گروی رکھا جا رہا ہے۔